مبطلات نماز کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تو 12 چیزیں ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی شرط کا مفقود ہو جانا۔ نماز کی بہت ساری شرائط ہیں، کسی بھی شرط کو، مثال اس میں وضو، طہارت بھی ہے، جائے نماز بھی ہے، وقت نماز بھی ہے، جو ہے یہ تمام شرائط، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، مثال جگہ غصبی ہے، بدن نجس ہے، لباس نجس ہے، پتہ چلا نماز کے دوران، نماز باطل ہے۔ البتہ اس کے احکام آئیں گے آگے کہ جب آپ مثال آپ نے دیکھا کہ کوٹ نجس ہے، واسکٹ نجس ہے، جراب نجس ہے، اسی نماز کے دوران اتار سکیں، پھر نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وقت اتار کے پہن۔ مثال آپ نے دیکھا کہ واسکٹ غصبی ہے، کسی اور کا میں نے پہنا ہوا، پھر اتار کے بس سائڈ پہ رکھیں، نماز صحیح ہے۔ مثال ٹوپی نجس ہے، ٹوپی اتار کے، یہ ہو سکتا ہے۔ یا مثال ہاتھ نجس ہے، ساتھ میں مثال شاور ہے یا کچھ بھی، آپ اگر دھو سکتے ہیں ہاتھ کو غوطہ لگا کے نماز جاری رکھ سکتے ہیں نا، اس طرح سے کبھی کبھی ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو تو نماز باطل ہو جائے گی۔ لباس نہیں، اسی طرح وضو اور غسل کا جو کہ طہارت معنوی ہے، حدث و خبث سے پاکیزگی، یہ بھی شرط ہے۔ اگر وضو ٹوٹ جائے یا غسل واجب ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح نیند آ جائے، نماز باطل ہو جائے گی۔ اور یہ عرض کیا کہ ہاتھ باندھنا نماز میں نماز کو باطل کر دیتا ہے، یعنی وہ بھی نماز کے لیے ہاتھ باندھے، نہ ان کے ایسے ہی کبھی غلطی سے آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں یا کھجلی کے لیے رکھیں یا ایسے ہی بھولے سے، اس میں نماز باطل نہیں ہوتی، یا تقیہ کے لیے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، نماز باطل نہیں ہوتی۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ اہل سنت کی نماز آپ کو پسند آئی، آپ نے کہا میں بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ، نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ لوگ کس طرح آمین کہتے ہیں، آپ کو پسند آیا، آپ بھی نماز میں سورہ احمد کے بعد آمین کہا، نماز باطل ہو جائے گی۔ تو آمین سے بھی نماز باطل ہو جائے، ہاتھ باندھنے سے بھی۔ پانچویں چیز جو ہے یہ آج عرض کروں گا، قبلے سے منہ پھیرنا، جان بوجھ کر یا بھول کر بھی قبلے سے اگر منہ جو ہے دائیں بائیں یا پیچھے کو منہ کر لیا، اس طرح کہ اب قبلہ رخ نہ رہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ بھولے سے آپ نے دیکھ لیا اس طرح، نماز باطل ہو جائے گی۔ بھولے سے آپ نے پیچھے دیکھ لیا، نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ قبلہ رخ ہونا واجب ہے۔ اسی طرح عمدن بات کرنے سے نماز باطل ہو جائے، نماز کے دوران اگرچہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہو، نماز کے دوران آپ نے کہا آ، نماز باطل ہو جائے گی، با، نماز باطل ہو جائے گی۔ ایک حرف بھی اگر ہو اپنی طرف سے کلام، عمدن بات کرنا جو نماز کا حصہ نہ ہو، نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن وہ حرف بامعنی ہو تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر ایک بے معنی حرف ادا ہو، کوئی معنی نہیں، مثال آ، تا، جے، کچھ بھی، تو امام خمینی کے نزدیک اور آیت اللہ خوئی کے نزدیک میں باطل ہے، بے معنی حرف ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، تو وہ نماز۔ آیت اللہ مکارم اور آیت اللہ سستانی نے فرمایا کہ اگر دو حرف ہوں بے معنی ہو تو نماز باطل ہے، صرف ایک حرف ہو اس کا کوئی معنی نہ ہو تو نماز باطل نہیں ہے، با معنی ہو تو نماز باطل ہے۔ کبھی ایک حرف کا معنی ہوتا ہے، کبھی ایک حرف کا معنی نہیں ہوتا، صرف حرف ہے۔ عربی میں بہت سارے حروف ہیں، ایک ایک حرف ہے، ان کا معنی ہوتا ہے، جیسے قی، نماز باطل اس کا معنی ہوتا ہے۔ اگر بھولے سے ایسا کلمہ کہے جس کے حرف ایک یا اس سے زیادہ ہو تو خواہ وہ کلمہ معنی رکھتا ہو، نماز باطل نہیں ہوتی۔ بھولے سے آپ نے کہہ دیا تو اس کو کہتے ہیں کلام بیجا، بھولے سے آپ نے بات کی، بھولے سے، تو نماز باطل نہیں ہوگی، صرف سے جیسا واجب ہے کلام بیجا پہ، غلطی سے آپ نے کہہ دیا تھا۔ نماز کی حالت میں کھانسنے یا ڈکار لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عمدن آپ نے کہا اخ، جو کبھی درد کی وجہ سے اخ یا آہ درد کی وجہ سے، تو نماز باطل ہو جائے گی۔ کبھی آپ کمر میں تکلیف ہے، آپ اٹھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ آہ کر لیتے ہیں، وہ کلام ہے، جان بوجھ کے آپ آہ کرتے یا آہ کرتے ہیں تو نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن کھانسنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، کبھی کھانسی آ جاتی ہے۔ لہذا جو نماز میں واجب سجدہ والے آیتوں کے علاوہ قرآن پڑھنے اور دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ عربی میں ہو، یعنی نماز میں آپ دعا بھی کر سکتے ہو،
سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، قعود میں، ہر جگہ. اور قرآن بھی پڑھ سکتے ہو نماز میں، تلاوت قرآن کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سجدہ واجب والے آیتوں کو نہیں پڑھیں گے. جہاں 4 مقامات پہ سجدہ واجب وہ نہیں پڑھیں گے، باقی آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن میں. کل عرض کیا مکروہات میں سجدے میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے. سجدے میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے. وہ یعنی پڑھ سکتے ہو لیکن مکروہ ہے. تو نماز میں آپ سجدہ واجب والی آیتوں کو چھوڑ کر باقی قرآن کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں. دعا بھی آپ کر سکتے ہیں، اور عربی میں ہونا چاہیے نماز میں. جو حالت نماز میں ہو اس پر سلام کرنا جائز نہیں ہے. تو مسجد میں جو بھی داخل ہوئے دیکھ کے سلام کریں. لوگ نماز پڑھیں آپ اوپر سے آ کر السلام علیکم شروع کریں، سب کے لیے نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ نماز میں ہیں، تو جو فارغ ہیں نماز نہیں پڑھے ان کے لیے سلام کریں. حالت نماز میں اس پہ سلام نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی اور اس پر سلام کرے تو واجب ہے کہ جواب دیں، لیکن جواب سلام کی مانند ہونا چاہیے. ابھی آپ نماز میں ہے، کسی اور نے سلام کیا تو آپ پر واجب ہے کہ آپ جواب دیں. اگرچہ اس کے لیے جائز نہ تھا کہ سلام، لیکن اس نے کر دیا سلام یا غلطی سے کیا گیا تو آپ کے لیے جواب واجب ہے. جواب جو ہے سلام کی طرح ہونا چاہیے. نماز میں جواب دیں گے تو وہی جملہ کہیں گے جو اس نے کہا. اگر اس نے کہا السلام علیکم آپ بھی کہیں گے السلام علیکم جواب میں. اگر اس نے کہا السلام علیکم آپ بھی جواب میں کہیں گے السلام علیکم. اگر کہا وہ سلام علیکہ تو آپ بھی جواب میں کہیں سلام علیکہ، کیونکہ سلام کی ساری قسمیں ہیں. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم